نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اس کا ایک جز کہ خلافت میرے بعد 30 سال ہے. تو علماء کرام اس حدیث پاک کی روح سے فرماتے ہیں کہ منہاج نبوت پر خلافت راشدہ 30 سال رہی. جو سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 ماہ خلافت پر آپ متمکن رہے، اس پر وہ مکمل 30 سال ہو گئے. تو اس بات کا کیا مطلب ہے حضور؟ اس کی تھوڑی وضاحت فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت حافظ صاحب، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خلافت راشدہ ہے اس کا دورانیہ بیان فرمایا کہ وہ 30 سال رہے گا. اور یہی بات ہے کہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ جب یہ 30 سال مکمل ہو گئے تو اس کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد فرما دی تھی. کیوں؟ فرمایا کہ یہ جو بشارت والی، یعنی آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے جس دورانیے کو فضیلت و بشارت حاصل تھی، اس کے بعد والی بادشاہت آپ لینا نہیں چاہتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو چھوڑ دیا تھا. کیا کہنے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ بات بھی بڑی توجہ طلب ہے. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اس خلافت کے بارے میں قسم اٹھا کے کہا کرتے تھے. فرمایا، لوگوں خدا کی قسم، امام حسن کے اس 6 مہینے کے جو دور خلافت ہے اس میں ایک بھی قتل نہیں ہوا، خون نہیں ہوا، اتنا امن والا دور تھا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ نہیں ہے کہ بالکل کوئی بات نہیں ہوتی تھی، اختلافات تھے، باتیں ہوتی تھی، قبیلے بھی آتے تھے، مشاورتیں بھی جاری تھی، لیکن قتل و غارت نہیں ہوئی. ایسا برکت والا یہ دور تھا. اچھا، اسی بات کو علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، اور اسی بات کو علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے شرح عقائد النصفیہ میں بھی لکھا. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے یہ خلافت آگے تفویض فرمائی اس لیے تھی کہ آقا کریم علیہ السلام کی زبان اقدس سے علی منہاج النبوہ جو خلافت اس کا دور ختم ہو رہا تھا، آپ پر ہی ختم ہوا، تو اس لیے آپ نے اتنا ہی پسند فرمایا جتنا محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی تھی. اور یہاں پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا ایک بڑا خاص جملہ ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب اس کو دور کیا تو وہاں لفظ لکھا ترک کر دیا. خلافت کو آپ نے آپ سے ترک کر دیا. کیوں؟ فرمایا یہ بشارت والی یہاں ختم ہو گئی، تو جو پہلے ترک کر رہے ہیں پھر وہ کیسے ایسی شرطیں لگا سکتے ہیں کہ بعد میں پھر مجھے دے دینا. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، جو مطلب نامعقولی بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. آپ کی خلافت یہ اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں ہے. اس سائے کی وجہ سے امام حسن نے یہ 6 ماہ مکمل فرمائے، اور جب وہ فرمان اقدس کا دورانیہ پورا ہوا تو آپ نے آگے عطا کر دی. اچھا، یہ جو بات ہے 2 پہلو ہیں اس کے. پہلا یہ ہے، بعض کہتے ہیں یار اتنی تھوڑی خلافت، یہ بات توجہ طلب ہے. اس کا جواب تو آ گیا کہ انہوں نے رکھنی اتنی تھی جتنی حضور نے فرمایا تھا. پہلی بات. اچھا، دوسری بات یہ بسا اوقات کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، کوالٹی دیکھی جاتی ہے. آپ دیکھیں حضرت مفتی احمد یار خنیمی نے اس کا جواب لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ جب گندم اور بھوسا الگ کیا جاتا ہے تو بھوسے کا بہت بڑا ڈھیر ہوتا ہے اور گندم کے چند بورے ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے؟ بھوسا اس وقت قیمتی ہوتا ہے نا، اس کو کھایا جاتا ہے نا. کہا نہیں یار، اب دیکھا جائے تو کوانٹٹی تو اس کی زیادہ ہے لیکن کوالٹی گندم کی ہوتی ہے. آپ دیکھیں لسی بہت زیادہ نکل آتی ہے دودھ میں سے لیکن مکھن 1 پیالہ نکلتا ہے. تو آپ کوانٹٹی کو نہ دیکھیں کہ وہ پورا ایک برتن بھرا ہوا ہے، آپ کوالٹی کو دیکھیں. کیا کہنا ہے. تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی جو خلافت صرف 6 ماہ نہ دیکھیں کہ یہ دورانیہ تھوڑا ہے، اس کی کوانٹٹی تھوڑی ہے، آپ کوالٹی دیکھیں کیسی ہے. یہ کوالٹی بتاتی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اس کی فضیلت اور اس کو وہ برکات حاصل ہیں جو خلفائے راشدین باقی ہیں ان کو حاصل ہے. اچھا، یہاں تک یہ بات. اب دوسری بات، اس کا ایک پہلو اور ہے نا. یہ جو حدیث شریف آپ نے بیان فرمائی اس کا صرف اتنا پہلو نہیں ہے، اس کا ایک حصہ آگے بھی ہے، اور وہ یہ ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد پھر بادشاہت آ جائے گی. اور وہاں پر لفظ عدود آ کے یہ بہت سارے مختلف الفاظ حدیثوں میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں. اچھا، ان کا معنی بسا اوقات لوگ کرتے ہیں کہ وہ کاٹ ڈالنے والی ہوگی. اب یہاں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ جو بادشاہت کاٹ کھانے والی ہوگی، یہ لفظ کاٹ کو لے کر لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو نشانہ تان بناتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ بھی غلط بات ہے. کیوں؟ فرمایا کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب خلافت دے دی تو حضرت امام حسن اور امام حسین ان دونوں بھائیوں کا جو دورانیہ تھا حضرت امیر معاویہ کے ساتھ، یہ 20 سالہ دور رفاقت کا
اور 20 سالوں میں اگر انہیں کوئی اعتراض نہیں تو پھر کاٹ کھانے والا مسئلہ کر کے حضرت امیر معاویہ کو نشانہ طاعن نہ بنایا جائے. اور وہاں پھر آپ خود کہتے ہیں پھر اس کا مطلب کیا ہے, یہ کاٹ کھانے والا عدودہ کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بادشاہ تمہیں کاٹ کے کھائے گا, جو بنے گا جس کے ہاں خلافت ہوگی وہ نہیں. فرمایا عوام کے آپسی اختلافات, اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ جیسے خلفائے راشدین کے زمانہ خلافت میں بہت امن تھا, فرمایا اس طرح کا امن نہیں ہوگا, لوگوں کے آپس میں اختلافات رہیں گے, کہیں قبیلے کا آ جائے گا, کہیں شہر کا آ جائے گا, کہیں ملک کا آ جائے گا, کہیں زبان کا آ جائے گا. تو فرمایا اشارہ اس طرف تھا, لوگوں نے اس بات کو اٹھا کر حضرت امیر معاویہ پر فٹ کر دیا. اللہ. تو فرماتے ہیں یہ بات بھی غلط ہے. اور اسی بات کو صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. آپ فرماتے ہیں بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو خلافت کا 30 سالہ دور تھا, جب یہ ختم ہوا تو اس کے بعد جو حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت ہے وہ بھی سلطنت مصطفیٰ کا ایک حصہ ہے. ہاں, یہ صدر الشریعہ رحمت اللہ علیہ آپ, اور وہاں پر آپ نے لکھا, فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کی شانوں میں سے ایک شان ہے جو پچھلی کتب میں بھی موجود ہے کہ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبہ و ملکہ بالشام. فرمایا ولادت مکے میں ہوگی, ہجرت طیبہ یعنی مدینہ میں ہوگی, اور ان کی بادشاہت وہ ملک شام میں ہوگی. اور یہاں سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے بھی اس بات کو لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اول ملوک اسلام اور سلطنت مصطفیٰ کے پہلے بادشاہ ہیں. واہ واہ واہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو حضرت امیر معاویہ کے پاس جو آئی ہے خلافت, یہ آپ کی شان کے لیے یہ بہتر ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس عدودہ والے لفظ کو لے کر آپ پر تان کیا جائے. یہ لوگوں کے آپسی اختلافات کی بات ہے. ورنہ اگر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین پاک اور دیگر کو دیکھا جائے تو ان کے ساتھ تو بڑا اچھا وقت گزرا ہے, اور اس کے بعد جتنے ائمہ اہل بیت تشریف لے کے آئے, جتنے اکابرین امت صحیح و سند جو باتیں ثابت ہیں, انہوں نے بھی کبھی اعتراض نہیں کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی پر, سوائے روافض زمانہ کے, وہ یہ باتیں کرتے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ آپ کی یہ خلافت, یہ 30 سالہ وہ دور نبوت کا تتمہ تھا جس کی حضور نے فضیلت بیان فرمائی تھی. اور اس کی شان و شوکت کیا تھی؟ حضرت امام حسن بصری کا ایک جملہ ہی کافی ہے, فرماتے اللہ کی قسم اس میں کبھی خون نہیں بہا ہے. اور آخری موقع پر بھی آپ نے جب تفویض فرمائی تو بہت سارے جو آپ کے ساتھ والے تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ یہ صلح ہو جائے, انہوں نے بڑی طرح طرح کی باتیں کی, لیکن حضرت امام حسن مجتبی لاکھوں نہیں اربوں کروڑوں بلکہ لا تعداد سلام آپ کی شان پر کہ آپ نے اس معاملے کو بڑی سنجیدگی سے نمٹایا. اور نبی پاک علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, سردار ہے, اور اس کے ذریعے سے دو گروہوں کے درمیان صلح ہوگی اور وہ دونوں گروہ مسلمان ہوں گے, اس کا تتمہ یہ بھی حضرت امام حسن مجتبی کی ذات سے ہوگا. سبحان اللہ. مصطفیٰ ماشاء اللہ, آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.